میں نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ میں راہ گاہ جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ ضحیٰ کی سورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہیں سوچو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز میں سے بھی نرمی نکال دی جائے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے جو آپ سے کہتی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو اپنے دل کے زندہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں، خود کو بہتر سے بہترین کی راہ پر گامزن کریں۔ یقین کیجئے یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ غلط راستے پر ہیں۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر کبھی واپسی نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ بعض اوقات آپ ہار مان لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ہر وہ چیز جو مکمل نہیں ہو پا رہی۔ شاید آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ادھوری ہی رہتی ہیں، کچھ لوگوں سے آپ کا تعلق واجبی ہی رہنا ہوتا ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو گزرنا پڑتا ہے درد سے، تکلیف سے، چبھن سے، اور آخرکار آپ پہنچ جاتے ہیں اس مقام پر جہاں سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر کی بے چینی جھاگ کی طرح بیٹھنے لگتی ہے، آپ پرسکون ہونے لگتے ہیں، ہر ادھوری چیز اپنے فریم میں مکمل نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر رشتہ، ہر تصویر، ہر رنگ، ہر نظم، ہر غزل مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور یہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہی ہونا ہوتا ہے۔ باتوں پر صبر کرو، جہاں تمہارا دل کرے کہ تمہیں سامنے والے کی باتوں کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، یہ صبر اپنے رب کی خاطر کرو۔